बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है और इसकी हम 43 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ कल हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। मौर्रख लिखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल बड़ा ही शिद्दत था। अगर मामला सिर्फ बनु बकर और खजा के आपस में लड़ाई का ही होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद कुछ और फैसला करते, लेकिन बनु बकर के हमले में कुरैश के नामी ग्रामी सलार अकरमा और सफवान भी शामिल थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अहले कुरैश पर आयद होती है। अबू सुफियान ने सुलह हदीबा के खिलाफ वर्जी की है। मदीना की गलियों और घरों में आवाजें सुनाई देने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हम मक्का की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब कुरैश को हम अपने कदमों में बैठाकर दम लेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया था। अबू सुफियान को इतना ही पता चला था कि बनु बकर ने खजा पर शब खून की तर्ज को हमला किया है और खजा के कुछ आदमी मारे गए। इसे याद आया कि अकरमा और सफवान सुबह सवेरे घोड़े पर सवार कहीं से आ रहे थे। इसे इनसे पूछा था कि वो कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने झूठ बोला था कि वो घुड़दौड़ के लिए गए हुए थे। दोपहर के वक्त जब इसे पता चला कि बनु बकर ने खजा पर हमला किया, तो इसने अकरमा और सफवान को बुलाया। तो दोनों मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि खजा की बस्ती पर बनु बकर के हमले में तुम शरीक नहीं थे? अबू सुफियान ने इनसे पूछा, क्या तुम भूल गए हो कि बनु बकर हमारे दोस्त हैं? सफवान ने कहा, अगर दोस्त मदद के लिए पुकारें तो क्या तुम दोस्तों को पीठ दिखाओगे? मैं कुछ भी नहीं भूला। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, तुम भूल गए हो कि कबीला कुरैश का सरदार कौन है? मैं हूं तुम्हारा सरदार। मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी और का साथ नहीं दे सकते। अबू सुफियान अकरमा ने कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूं, तुम्हारी कमान में लड़ाइयां लड़ी हैं, तुम्हारा हर हुक्म माना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम कबीले के वक्कार को मजरू करते चले आ रहे हो। तुमने अपने दिल पर मदीना वालों का खौफतारी किया लिया है। अगर मैं कबीले का सरदार हूं तो मैं किसी को ऐसा जुर्म बख्शूंगा नहीं जो तुमने किया है, अबू सुफियान ने कहा। अबू सुफियान अकरमा ने कहा, वो वक्त नहीं याद तुम्हें जब खालिद मदीना को रुखसत हुआ था, तुमने इसे भी धमकी दी थी और मैंने तुम्हें कहा था कि हर किसी को हक हासिल है कि वो इस अकीदे का पैरोकार हो जाए जिसे वो अच्छा समझता है। और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि तुमने अपना रवैया ना बदला तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने पर मजबूर हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं समझते कि बावकार लोग अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते? अबू सुफियान ने कहा, तुमने बनु बकर का साथ देकर और मुसलमानों के इत्तेहादी कबीले पर हमला करके अपने कबीले का वकार तबाह कर दिया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला कर दिया तो तुम हमला पसपा कर दोगे, तो तुम खुश फहमी में मुतला हो। कौन से मैदान में तुमने मुसलमानों को शिकस्त दी है? कितना लश्कर लेकर तुमने मदीना को मुआसरे में हिस्सा लिया था? वहां से पसपाई का हुक्म तुमने दिया था। सफवान ने कहा, तुमने हार मान ली थी। मैं तुम जैसी जिद्दी और कुताह 20 आदमियों के पीछे पूरे कबीले को जलील और ख्वार नहीं करूंगा। अबू सुफियान ने कहा, मैं मुसलमानों के साथ अभी छेड़खानी नहीं कर सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहता हूं कि हमारे एक दोस्त कबीले ने मुसलमानों के एक दोस्त कबीले पर हमला किया है और इसमें कुरैश के चंद एक आदमी शामिल हो गए थे। तो इससे यह मतलब ना लिया जाए कि मैंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा कि कबीला कुरैश हदीबिया के मुआहदे पर कायम है। वो अकरमा और सफवान को वहीं खड़ा छोड़कर वहां से चला गया। अबू सुफियान इसी रोज मदीना को रवाना हो गया। अहले मक्का हैरान थे कि अबू सुफियान अपने दुश्मन के पास चला गया। इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। इसकी बीवी हिंदा फंकारती फिर रही थी। मदीना पहुंचकर अबू सुफियान ने जिस दरवाजे पर दस्तक दी वो इसकी अपनी बेटी उम्मे हबीबा का घर था। दरवाजा खोला, बेटी ने अपने बाप को देखा तो बेटी के चेहरे पर मुसरत की बजाय बेरुखी का तासर आ गया। बेटी इस्लाम कबूल कर चुकी थी
اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ سے پوچھا۔ اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچائے گی۔ ام حبیبہ نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے۔ بیٹی کے اس بے رخی پر ابو سفیان سب ٹپار گیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے تھے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے اور ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیا اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضافہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاں پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کے خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن ہشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھایا اور ابو بکر سے جا کر ملا۔ محمد میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ ابو سفیان نے ابو بکر سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہے کہ کر دے، اس کی بات بھی نہ سنے۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر محمد نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی، نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چیونٹیاں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میرے نہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ سے ملا، حضرت فاطمہ الزہرا سے جا کر ملا، حضرت علی سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا۔ وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد
ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج کو تیار کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج کو تیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاریاں اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہ و تیغ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے گا یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کی مہلت نہ مل سکے کہ وہ ہمارے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکے۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا، جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگے جا رہے تھے، برچیاں بڑھ رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھی، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی، وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ادھیڑ عمر عورت، وہ 3 بچے تھے۔ مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا۔ اجنبی نے کہا ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جا لیں۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کا ماہر ہے، اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ وہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم ہم ٹوٹ چکا ہوگا۔ تو دوستو یہیں پر روکتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔